ماہ ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ اپنی رحمتوں، عظمتوں، برکتوں اور حرمتوں کے ساتھ آپ کے دروازے پر دستک دے چکا ہے۔ یہ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور اسے حرمت والے مہینے میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب المرجب کا مہینہ۔ ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذوالحجہ کے مہینے کی قسم قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ جو 30ویں پارے میں ہے، والفجر ولیال عشر، اس کا ترجمہ کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ فجر سے مراد مفسرین کرام نے بیان کیا کہ فجر سے مراد ذی الحجہ کی پہلی صبح یعنی پہلی فجر ہے، اور دوسرے قول کے مطابق فجر سے مراد ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کی صبح ہے، یعنی جس دن قربانی کیا جاتا ہے اور حجاج کرام مزدلفہ سے منی ہوتے ہوئے رمی جمرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور 10 راتوں کی قسم، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی یہ شروع کی پہلی تاریخ سے پہلی رات سے 10ویں رات تک ہے، اور 10ویں رات ایک دن پہلے، یعنی یہ 10 راتوں کی قسم مفسرین فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں جو ہے ان سے مراد یہی ہے، یعنی بے شمار اس میں عظمتیں اور برکتیں اور فضائل ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے 10 دنوں میں، یعنی کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا راہ خدا میں لڑنا بھی، یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو ان کا یہ عمل اس سے بھی زیادہ محبوب ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال اللہ کے نزدیک محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے عمل سے بھی بہتر عمل یہ ذی الحجہ کے 10 دن کے اعمال ہیں۔ آگے یوں ارشاد ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال لے کر نکلے، ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلے اور اپنے مال کو بھی لٹا دے اور اپنی جانوں کو بھی لٹا دے، تو ان کا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کے نیچے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال سے زیادہ محبوب اللہ کو ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کہ جس کو سن کر اگر آپ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو آپ کی معراج ہو سکتی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ہر رات کا قیام، یعنی اس کی ہر رات میں جو شب بیداری کی جائے گی، عبادتیں کی جائے گی، وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے سمجھ میں آیا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں کے 10 دنوں میں اگر آپ خوب عبادتیں کرتے ہیں، خوب نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، خوب ذکر خیر کرتے ہیں تو آپ، اور اس میں خوب روزے رکھتے ہیں، تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کا ثواب ہے۔ گویا کہ آپ نے 9 روزے رکھے، کیونکہ 10ویں روزہ یعنی کہ جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے وہ قربانی کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔
تو 9 دن جو آپ روزہ رکھیں ان 9 دنوں کے حساب سے آپ نے 9 سال کے روزے کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے، اور ہر رات جو آپ نے عبادت کی وہ ہر رات آپ کے لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یعنی بے شمار فضائل و مناقب اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور لیکن اب اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یعنی عبادتیں کس انداز میں کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، حدیث پاک میں اسے بھی واضح فرمایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ دن کوئی دن نہیں ہے۔ یہ تمام حدیثوں میں ذکر ہے۔ لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ اور دوسری روایت میں ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کرے، یعنی کوئی بھی اللہ کا ذکر کرے۔ تو گویا ہمیں تیسرے کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ ولا حول ولا قوت ملا دے، اور اس کو ملانے کے ساتھ ہم اس کا ذکر خیر کریں، تسبیحات میں اس کو پڑھیں۔ تو میں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی عبادتیں اور دنوں کی عبادتوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی، اور آپ ثواب کے بے حساب اس کے ثواب کے آپ مستحق بن جائیں گے۔ اب ان 10 دنوں کے اندر اور اس کے ساتھ کچھ اضافے کے ساتھ اللہ کو ایک اور عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ ہے قربانی۔ قربانی کا دن کب سے ہے؟ وہ 10ویں تاریخ ذی الحجہ اور 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ، ان 3 دنوں میں قربانی کی جاتی ہے۔ حجاج کرام بھی قربانی کرتے ہیں، ان کی سعادتیں، ان کی قسمت پر انہیں رشک کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی رشک ہے کہ ان کی اعمال تو ہے ہی قابل تعریف۔ اللہ ہم سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائیں۔ ان کے سے ہٹ کر، کیونکہ ان کی قربانیاں الگ ہوتی ہیں اور یہاں جو قربانیاں پیش کی جاتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ اب حدیث مبارکہ میں ان دنوں کے بارے میں، یعنی 10 اور 11 اور 12 کے بارے میں جو قربانی کا دن بتایا جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ان دنوں میں خون بہانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوش دلی سے، تنگ دلی سے نہیں، خوش دلی سے اللہ کی راہ میں مخصوص جانور کی قربانی پیش کرے۔ حدیث مبارکہ یہی تک نہیں ہے بلکہ اس کے آگے ہے کہ وہ جانور اپنے بالوں، اپنے پیروں اور اپنے کھروں کے ساتھ قیامت کے روز پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہیں تک بس نہیں، اس کا خون ٹپکنے سے پہلے اللہ کی راہ میں وہ قربانی قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یعنی کتنے فضائل و مناقب کے ساتھ یہ مہینہ آپ کے دیار حبیب میں تشریف لا چکا ہے، اور ہمیں چاہیے خوب اس میں عبادت کرے، خوب نوافل کا اہتمام کرے، اور خوب روزے رکھے اور شب بیداری کرے۔ یقیناً جانیے کہ اگر آپ نے ان چیزوں کا اہتمام کیا تو آپ بے شمار ثواب کے مستحق ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی